پیرانویا یا شک جو ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت جتنی ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت جتنی ریالٹی. اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو وہ شک نہیں ہے، وہ پک ہے. آپ خود نہیں کہیں گے کہ مینوں شک ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے شک ہے تو یہ ہیلدی شک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پک ہے تو یہ بیماری ہے. اور وہ پھر اپنے بتا رہے تھے کہ آئی ایس آئی نے بھی تحقیقات کر کے مجھے بتایا ہے، اور آئی بی نے بھی تحقیقات کر کے بتایا ہے، علاقے کے ایس ایچ او نے بھی بتایا ہے کہ تمہارا جو شک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس کی فیملی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کوئی بندہ لائیں ایکسپیریمنٹل، جس کو کوئی کسی پہ شک نہ ہو، اس کو چند دن ایک دوائی دیتے ہیں وہ شک کرنا شروع ہو جائے گا. آپ کو ایسی دوائی کا نام پتہ ہے کہ جو کسی کو چند دن دی جائے تو وہ شدید شک کرنا شروع ہو جائے گا؟ کرسٹل میتھ. کرسٹل میتھ جو ہے، اچھا کرسٹل میتھ جو ہے یا کوکین، یہ کوئی بھی استعمال کرے گا تو وہ گھر میں فوراً وہ شکی وہمی اور یہ سارا کچھ ایلیوژنز ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کو لگے گا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. ہمارا ایک پیشنٹ ایسا بھی ہے جو کہ کرسٹل میتھ استعمال کرتا تھا اور اس کو یہ شک ہو گیا کہ میرے سارے گھر والے بھی کرسٹل میتھ استعمال کرتے ہیں. ہے کوئی بندہ جوان؟ جی یہ کہتے ہیں میں ہوں. اب ہے؟ اب نہیں ہے. کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ شروع میں یہ مجھے ہر روز پکڑ کے ادھر کنارے پہ لے جائیں، یہاں اس کونے میں جا کے، اور کہیں کہ مینو چھڈو میرے ابے دا کچھ کرو. یہ ہے بیماری، اس کو کہتے ہیں ایڈکشن. اور جن لوگوں کو ویسے ہی قدرتی طور پر جسم میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے، وہ پیرانویا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں گھروں میں کتنے تماشے لگتے ہیں. سر ایک بات پوچھنی تھی سر، یہ جو اس طرح کے سر شک ہو جاتے ہیں نا کہ میرے گھر والے بھی کر رہے ہیں، سر کتنے دن تقریباً سر وہ نکل جاتا ہے سر میڈیسن آفٹر میڈیسن؟ جب وہ نشہ کرنا چھوڑ دیں گے تو 40 دن کے اندر اندر ان کا خون کلیئر ہو جائے گا، اور ان کا جو پیرانویا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. بلڈ کے ساتھ مطلب میں نے اس لڑکے کو کہا، میں نے کہا تم 1 ہفتہ 1 گولی روز کی کھا لو، اور میں 10 دن کے بعد جب واپس آؤں گا کراچی تو اگر تم کہو گے کہ مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا. کیونکہ آج کی سائنس میں آپ کیمیکل امبیلنس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں علاج تک نوبت ہی بڑی دیر سے پہنچتی ہے، کافی تباہیاں پھر چکی ہوتی ہیں. نشے کی بیماری میں بھی کافی تباہیاں پھر چکی ہوتی ہیں. یہ اپنی جو ناتمام آرزوئیں ہیں ان کا بوجھ اپنے کمزور بچوں کے کندھوں پہ رکھنا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ناتمام آرزو آپ کی ہے اپنی، اور اب آپ کا یہ حساب ہو گیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی 2.5-3 سال جیسی گڑیا جیسی بچی آپ کی ناتمام خواہشوں کو، تمناؤں کو پورا کرے. وہ ایک زمانہ تھا، جنگ عظیم چل رہی تھی، اور کسی گاؤں میں کسی مراسی کے گھر پیغام آ گیا کہ تسی اپنا منڈا جڑا ہے وہ فوج وچ کراؤ. اے ملکہ الزبتھ دا پیغام ہے جڑا کہ تانوں پہنچایا جا رہا ہے کہ جڑا تہاڈا منڈا ہے نا، مراسیاں دا منڈا، اس نو تسی فوج وچ کراؤ. کیونکہ ملکہ چونکہ جنگ وچ ہے تے ملکہ نے تانوں خاص ریکویسٹ بھیجی ہے. تو اس گھر میں اس لڑکے کی جو والدہ تھی تو وہ کہنے لگی، کہتی ہے میری صلاح منو تے ملکہ نو پیغام دیو کہ لڑائی لڑوئی چھڈو، صلح ہی کر لو. جے نوبت ایتھوں تک آ گئی ہے کہ ان مراسیاں دا منڈا تانوں آ کے تے ڈیفینڈ کرے گا. میں آپ کو بتاؤں، پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ میری ایک بیٹی ہے جس نے اپنے بیٹے کو تیاری کرانی تھی ایچیسن جانے کے لیے، اور میری اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے وہ سب سیکھ لیا تھا طریقہ کہ کیسے تیاری وغیرہ کراتے ہیں. تو جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا کہ رہنے دو، اس بچے کے حال پہ رحم کرو، اور اس کو ایچیسن کی تیاری شیاری نہ کراؤ، اس کو نارمل چلنے دو. تو ابھی مجھے 4 دن پہلے وہ ملی، کہتی ہے کہ 40 بچے ہیں جن کو میں تیاری کرا رہی ہوں. اپنے بچے کو نہیں کرا رہی، 40 بچے ہیں جن کو وہ تیاری کرا رہی ہے. جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن.
ایچیسن کی شاید آج کل کوئی تیاری ہو رہی ہے اور وہ پیسے کما رہی ہے اس سے. اس کا بھی یہ پلان ہے کہ میرا بیٹا ہو گیا تو میں تیرے بیٹے کے لیے تجھے چارج کروں. یہ دیکھیں ذرا لوگوں کا خیال. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ جو مرضی کر لیں, جس بچے نے اوپر جانا ہے وہ اوپر چلا جائے گا, جس بچے نے اوپر نہیں جانا وہ اوپر نہیں جائے گا, اور جن بچوں نے اوپر جانا ہے وہ 4% ہے. اب آپ دیکھ لیں قرۂ فال جو ہے وہ 4% بچے ہیں جو اوپر جاتے ہیں, 4% بچے ہیں جو کوئی ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں. اصل تو ہیلپ ہے کہ اسے جینا سکھا دیں, اسے کردار سازی کر دیں اس کی, اور اس کے بعد وہ پٹواری بننا چاہتا ہے, وہ آڑتی بننا چاہتا ہے, وہ سرجن بننا چاہتا ہے, وہ وکیل بننا چاہتا ہے. فیکٹ ریمینز کہ امریکہ ہو یا پاکستان یا یو کے ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو, 4% بچوں نے وہ ایجوکیشن ٹارگٹ پورا کرنا ہے جو کہ مقرر کیا گیا تھا. آپ کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے نا کہ بچہ 18 ایئر ایجوکیشن کر لے, 18 ایئر, 16 to 18 ایئرس. ڈاکٹرز ہو تو 17 ایئرس, لائرز ہوں تو اب بھی وہ بھی 17 ایئرس. تو 18 ایئرس تک جو ایجوکیشن ہے وہ 4% پورے کرتے ہیں, اور باقی سب رستے میں رہ جاتے ہیں, چاہے وہ سیگل کی اولاد ہو یا چاہے وہ غریب غربا کی اولاد ہو. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ کسی کے اندر ہی چراغ جلتا ہے. لیکن آپ اپنے بچے سے کردار سازی کا رشتہ قائم رکھتے ہیں. جیسے آپ اس کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں گے, کیونکہ وہ پولیو کے قطرے آپ ضرور پلائیں گے. آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطروں سے محروم نہیں کریں گے, اور آپ اپنے بچے کی کردار سازی کرتے رہیں گے. اس کو نیگیٹو فیلنگز کو ایکسیپٹ کرنا سکھائیں گے کہ دیکھو 7 days a week خوشی نہیں ہوتی 24/7. یہ خوشی آتی ہے تو پھر نکل جاتی ہے, پھر ادھر آتی ہے تو پھر ادھر نکل جاتی ہے. اور اگر دودھ کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے تو 6 مہینے کا بچے کو بھی انتظار سکھاؤ. کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں جب بچہ روتا ہے تو ماں نو کڈی تسلی پئی ہوندی ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ ہوتی ہیں کوتاہیاں بڑے نیک جذبوں کے ساتھ, کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور قدرت اسے سکھانا چاہتی ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. جی ہاں لو جی بی تسی کرو گا, چل کرو جی. سر وہ انہیں کی بات پہ میں کہہ رہی تھی, میرا بھی بڑے بیٹے کو جب میں نے ایچیسن کا کرایا تھا, لیکن اس کا مجھے 1 مہینہ لگا اس کے ایڈمیشن کے پروسیس میں. اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ اتنی اسٹرگل کروا کہ آپ جتنی پین سے گزرتے ہو اور وہ سارے ٹائم سے, اور بچے کو بھی اس مصیبت میں ڈالتے ہو. خیر وہ ہو تو گیا تھا, لیکن سیکنڈ بچے کی دفعہ میری ہمت نہیں ہوئی تھی اس ایگنی کے سے گزرنے کے لیے. مجھے یہ تھا وہ جس طرح کا ہے میں اس پہ اس کو لے کے جاؤں گی PS پہ. تو وہ آپ جیسے یہ کہتے ہیں نا وہ انٹرونشن ڈیٹا کہ آپ کو یاد آتا ہے بعد میں کہ آپ کو کیا پین ہوئی تھی, تو آپ پھر اس پروسیس سے بھی ڈر جاتے ہو سم ٹائمس جس کے تھرو آپ نکلتے ہو. نہیں دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ایچیسن میں جو بچے جاتے ہیں, آخری ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ ایچیسن کے بچے جو ہے پھر آخر میں کیا بنتا ہے ان کا؟ وہ تو کوئی ان میں سے 2 یا 3 ہی ہوں گے نا جا کے, وہی 4%, وہی 4%. ممتاز بننے کا شوق ہے یہ نہیں, یہ ایکچولی بتانے کا شوق ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بچہ ایچیسن میں پڑھتا ہے تو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے نا. یہی میں اگر میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ مونٹریال میں پڑھ رہا ہے تو تسی ایک واری تھے تسی کہو گے ہاں جی بات ہوئی نا. مجھے تو کوئی مشکلات نہیں آئی, یہ مہینہ 3 مہینے والی جو بات کر رہے ہیں. آپ کا کلچر ایسا تھا نا کہ جس میں آپ پہلے بچے نہیں ہوں گے جو ایچیسن گئے تھے. سر میں اور میرا بھائی ہم دونوں نے اکٹھے مطلب پہلے بچے نہیں ہوں گے آپ کے خاندان میں, یہ روٹین ہوگی, آپ کے چچا تایا ماما سارے جاتے ہوں گے. لیکن اگر کسی خاندان میں اگر پہلا بچہ جو ہے کسی جگہ جانا ہوتا ہے نا تو اس کی, لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اس میں سے پرائڈ جب لے رہے ہیں. اب ایچیسن دیکھیں, ایچیسن کی کوئی برائی نہیں کر رہا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایچیسن سب کے لیے نہیں ہے. ایچیسن کس کے لیے؟ ایچیسن اس کے لیے ہے کہ جو فیملی پہلے سے ہی بہت ماورا ہے. ایک اسٹیبلش چیفز کالج تھا یا کچھ بھی تھا. ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ذمہ دار ہے
اگر کوئی بڑا ذمہ دار ہے تو اس کا بچہ ذرا ایچسن میں جا کے تو بادشاہ بننا سیکھ لے گا, حکم چلانا سیکھ لے گا, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے بچے کو, ایک غریب آدمی کے بچے کو اگر آپ پش کر کے ایچسن میں ڈال دیں گے, وہ محرومیوں کا شکار ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک جیسے حالات میں بالکل مختلف نتائج دے دیتا ہے. کوئی بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, کوئی بچے کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے. کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ کمال کرتی ہے, وہ انٹرپرنور بن جاتی ہے. کوئی عورت جو ہے بیوہ ہوتی ہے تو وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے. انسانوں میں آپ کو بہت اپوزٹ بیہیویئر بھی ملتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے قریب رہے. یہ جو ہے نا کہ جی لوگ مجھے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ کینیڈا میں سیٹ ہو گیا ہے, ایک بچہ امریکہ میں سیٹ ہو گیا ہے, ایک ملیشیا سیٹ ہو گیا ہے. تو میں کہا تسی کتھے آپ سیٹ ہو؟ کہتے اسی اتھے آپ جی ہاں. اور بعد میں جی جی تو ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک پرائیڈ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رات کو آپ کو سکون ہے اینڈ یو آر ہیپی ود یور سیلف, اگر آپ کو تنہائی میسر آئی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے, تو آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں.